والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، آیت کریمہ میں جن 6 مضامین کو ذکر کیا گیا ہے ان میں سے 2 مضمون ہو چکے ہیں، عدل انصاف، اور دوسرا موضوع تھا احسان۔ کل تفصیل سے آپ کے سامنے اس پر بات ہوئی تھی۔ آج تیسرا موضوع ہے، تیسرا حکم ہے اللہ تبارک و تعالی کا، اور وہ ہے ایتاء ذی القربی۔ ایتاء ذی القربی کا مطلب ہے اپنے قریبی عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو کچھ دینا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرات مفسرین نے یہاں بہت عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ایتاء ذی القربی، قریبی عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو دینا، لیکن کیا چیز دینی ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ دینا، لیکن کیا چیز دینی ہے اس کا کوئی ذکر یہاں نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی سے جو بن پڑے دینا ہے، اگر کوئی آدمی صاحب مال ہے، مالدار ہے، اور رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا مال کے ذریعے۔ کوئی آدمی مال والا تو نہیں ہے، لیکن اس کا ایک عہدہ ہے، اس کا ایک رتبہ ہے، اس کا ایک مقام ہے، معاشرے میں سوسائٹی کے لوگ اس کو مانتے ہیں، اور اس کے 2 بول کی وجہ سے، سفارش کے 2 بول کی وجہ سے اس رشتہ دار کا کام بن جائے گا، تو اس کے لیے سفارش کرنا، سفارش دینا، سفارش کرنا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کوئی رشتہ دار بیمار ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کے پاس جا کر تسلی کے 2 جملے کہنا، تسلی کے 2 جملے کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے، آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، آپ کو صحت دے دیں گے، ہمت رکھو۔ بعض لوگ بیمار کے بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو بیمار کو زیادہ بیمار کر کے آتے ہیں۔ بیمار پرسی کے لیے جب آدمی جاوے نا تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ فواق ناقہ کے برابر بیمار پرسی کرنے کے لیے بیٹھے۔ فواق ناقہ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، فواق ناقہ۔ فواق ناقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اونٹنیاں جو پالتے ہیں لوگ، اونٹنیاں پالتے ہیں، عربی زبان میں ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو۔ جو لوگ اونٹنیاں پالتے ہیں تو جب اونٹنی کے دوہنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کے تھن سے دودھ نکالنے کے لیے پہلے بچے کو اس کے تھن پر چھوڑتے ہیں، اس کے بچے کو تھن پر چھوڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، جو بھی ہو، ہم جانتے ہیں کہ پہلے تھن پر چھوڑتے ہیں، اور تھوڑی دیر تھن پر 1-2 منٹ چھوڑ کر جب اس کی بچے کی محبت کی وجہ سے ماں کا دودھ پورا تھن میں نیچے اتر آتا ہے، پھر اس کو کیا کر لیتے، کھینچ لیتے ہیں، اور پھر مالک اس کو دہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اونٹنی ایک ساتھ پورا دودھ نیچے نہیں اتارتی ہے، اونٹنی ایک ساتھ پورا دودھ نیچے نہیں اتارتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتی ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ دودھ اترا، پھر ابھی اوپر ٹنکی کے اندر دودھ موجود ہے، تو اس دودھ کو اتروانے کے لیے بچے کو دوبارہ تھن پر چھوڑنا پڑے گا۔ دوبارہ تھن پر چھوڑو، پھر اس کو کھینچو، اوپر والا دودھ نیچے اتر آوے، اس کے بعد سمجھے مالک اس کو دوہے گا۔ تو یہ
بچے کو 2 مرتبہ جو چھوڑا ہے، 2 مرتبہ چھوڑنے کے درمیان جتنا وقفہ ہے، جتنا وقت ہے، بہت مختصر وقت ہوتا ہے، 5-7 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. کہا سمجھے اس کو فواق ناقہ، کہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو فواق ناقہ کے برابر عیادت کرو. یعنی 1 مرتبہ بچے کو اونٹنی کے تھن پر چھوڑنے کے بعد دوسری مرتبہ چھوڑنے کے درمیان جتنا وقت ہے، اتنے وقت کے برابر اس کے پاس بیٹھ کر کیا کرو؟ عیادت کرو. آج ہم جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے فون کر دیتے ہیں کہ گاڑی بھر کر آ رہے ہیں، ذرا سمجھے ماموں بیمار ہے، عیادت کے لیے آ رہے ہیں. تو یہاں سے پوچھیں گے کھانے کا نظام بنا دے، کہاں بنا دینا نظام. تو یہ تو کیا پکنک منانا ہوا؟ یہ عیادت تھوڑی ہوئی نا. یہ تو بیچارہ گھر میں ایک بیمار ہے، ماموں بیمار ہے، خالہ بیمار ہے، تو بیمار کے گھر کے اندر یہ پورا جشن ہو گیا. حدیث میں یہ ہے کہ عیادت کے لیے جاؤ تو کیا کرو؟ فواق ناقہ کے برابر عیادت کرو. یہ میں نے آپ کے سامنے جو تشریح کی ہے، اس میں یہ 5-7 منٹ کا 10 منٹ کا درمیان میں وقفہ دیا گیا ہے، وقت دیا گیا ہے کہ اتنی دیر بیٹھ کر اس کے پاس کیا کرو؟ عیادت کرو. لیکن بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کو دوہنے کے لیے مالک پہلے اس کے تھن کو، اس کا تھن جو اس کے پستان جو ہوتے ہیں، پستان پکڑتا ہے اور پکڑ کر اس کو دبا کر پھر نیچے کرتا ہے. گائے بھینس دونے والے کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ انگلی اونچی کرو، کون ہے؟ سبھی تو ہوتے ہیں نا جی. ہم نے خود بھی بچپن میں تو ہے. اس کے تھن کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر سمجھے پھر دبا کر نیچے کرتے ہیں تو دودھ کیا ہوتا ہے؟ نیچے آتا ہے. پھر دوبارہ اس ٹوٹی سے دودھ نکالنے کے لیے پھر چھوڑتے ہیں، اوپر کرتے ہیں اور پھر دبا کر نیچے کرتے ہیں. تو یہ 1 مرتبہ دبا کر نیچے کرنا اور پھر نیچے سے اوپر لے جانے کے درمیان میں جو 20-30 سیکنڈ کا وقفہ ہے، اس کو فواق کہا ہے. کہا کہ عیادت کے لیے جاؤ تو اتنی دیر بیٹھو، زیادہ مت بیٹھو، بیچارے کو زحمت ہوگی، تکلیف ہوگی. تو بہرحال میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ ایتائی دل قربا یعنی قریبی رشتہ داروں کو دینا. کیا دینا؟ قرآن مجید نے یہاں پر کچھ ذکر نہیں کیا ہے، لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جس آدمی سے جتنا بن پڑے، جو بن پڑے دے. صاحب مال ہے تو صاحب مال کے ذریعے تعاون کرے. اگر کوئی مقام رکھتا ہے، اپنے 2 بول کے ذریعے سفارش کر سکتا ہے تو سفارش کرے. یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ اس کی عیادت کے لیے جاوے، تسلی کے 2 جملے بولے، تسلی کے جملے کہنے چاہیے. جا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں بہت ڈینجر ہے، تمہارا کیس بہت ڈینجر ہے اور یہ تم کو بیماری جو لاحق ہوئی ہے، اسی بیماری میں ہمارے خاندان کا ایک فرد انتقال کر گیا تھا، تو اسی ٹینشن میں بیچارہ وہ مر جائے گا کہ ہو. اس لیے چاہے آدمی کتنا ہی بیمار ہو، لیکن تسلی کے جملے اس کو کہنا چاہیے، اس کو ڈھارس بندوانی چاہیے، اس کو ہمت دلانی چاہیے. تو یہ ہے ایتائی دل قربا، رشتہ داروں کو دینا. لیکن ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال کے محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو دینا. اسی لیے احادیث کے اندر مال خرچ کرنے کی ترتیب بتائی گئی ہے، مال خرچ کرنے کی ترتیب بتائی گئی ہے. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبا واقعہ ہے اس کے پیچھے. ایک صحابی کا ایک غلام تھا، ایک صحابی کا ایک غلام تھا، تو انہوں نے اپنا غلام مدبر بنایا. یہ عربی زبان کا لفظ ہے مدبر بنانا، یعنی کسی شرط پر اس غلام کو آزاد کیا. فقہ کی کتابوں میں مدبر ایسے غلام کو کہتے ہیں کہ آقا نے مالک نے یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہو جائے گا، ایسے غلام کو مدبر کہتے ہیں. تو اس صحابی نے اپنے غلام کو مدبر بنایا، شرط کے ساتھ آزاد کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ انہوں نے اپنا غلام آزاد کیا ہے، تو ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے رشتہ دار ہیں.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کو بلا کر حضرات صحابہ کی کچھ ایک میٹنگ بٹھائی، مجلس بٹھائی، اور اس غلام کا نیلام کیا. اس غلام کو کون خریدے گا، اتنے میں کون خریدے گا، اتنے میں کون خریدے گا، اتنے میں کون خریدے گا. اس غلام کا نیلام کیا. ایک صحابی ہے، انہوں نے 800 دینار کے اندر وہ غلام خریدا. آج کے حساب سے لاکھوں روپے کی قیمت ہو جائے گی. 800 دینار کے اندر وہ غلام خریدا. خرید کر آپ نے پھر وہ پیسے اس صحابی کو دیے جن کا وہ غلام تھا. آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ پیسے لے جاؤ اور ان پیسوں کے ذریعے تم اپنی ذات پر خرچ کرو. خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلا مصرف بتایا ہے کہ اپنی ذات پر خرچ کرو. پھر کچھ بچتا ہے تو اپنے اہل و عیال پر، اولاد پر خرچ کرو، گھر والوں پر، بیوی بچوں پر خرچ کرو. پھر کچھ بچتا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، اور پھر کچھ بچتا ہے تو تمہارے متعلقین، دوست احباب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو خرچ کرو. دیکھیں اس حدیث کے ذریعے پتہ چلا اس بات کا کہ خرچ کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو ایک تیسرا رتبہ دیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ چلو رشتہ داریں چھوڑ دو، وہ تو جی اپنا کام کریں گے اور وہ تو محنت سے کمائیں گے. نہیں، سمجھے، آپ نے مقام دیا ہے، ترتیب بتائی ہے کہ پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اپنے اہل و عیال، گھر والوں پر، بال بچوں پر خرچ کرو، اور اس کے بعد رشتہ داروں پر خرچ کرو. تو خرچ کرنے کے لیے ترتیب بتائی ہے. اس لیے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہو اور کوئی شخص صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیثیت اچھی بنائی ہے، تو اپنا مال ایسے غریب رشتہ داروں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے کی بھی عادت بنانی چاہیے. اپنا مال خرچ کرنا چاہیے. لیکن آج جتنی ناچاکیاں آپس میں رشتہ داروں میں ہوتی ہے اتنے غیروں میں نہیں ہوتی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہتا ہوں؟ جتنی ناچاکیاں اور جتنی ترشیاں، تلخیاں آپس میں رشتہ داروں میں ہوتی ہے اتنا کسی پرائے کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ قرآن مجید کی بیشتر آیات ایسی ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے ناطے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. رشتے ناطے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور رشتے ناطے کو جوڑنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑنے کا وعدہ فرمایا ہے. اور رشتہ ناطا جو توڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اپنا تعلق توڑ دیں گے. رشتے ناطے کو جوڑنا یہ کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، پوری کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات کو پیدا کرنے کے بعد یہ رحیم مادر، یعنی ماں کے پیٹ کی بچہ دانی، رحیم مادر کہتے ہیں، ماں کے پیٹ کی بچہ دانی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ نے ساری مخلوق کو، کائنات کی ساری مخلوق کو پیدا کیا اور آپ نے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ وعدہ کیا ہے، میرا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اس نے کہا کہ میرا کیا، مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے پیدا کیا ہے لیکن سمجھے مجھے کیا ہے، مجھے وعدہ کرو میرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم مادر سے، یعنی ماں کی پیٹ کی بچہ دانی سے یہ فرمایا کہ جو شخص تجھے جوڑے گا تو میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جو تیرے ساتھ قطع تعلق ہی کرے گا تو میں اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دوں گا. اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. سل من قطعک،
جو شخص تمہارے ساتھ رشتہ ناتا توڑے تو تم اس کے ساتھ جوڑو. سل من قطعک، جو شخص تمہارے ساتھ رشتہ ناتا توڑے تو اس کو سمجھے تم جوڑو. واعفو عمن ظلمک، اور جس نے تم پر ظلم کیا ہے، رشتہ داروں میں سے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے تو تم ان کو معاف کرو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جس نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کیا ہے، برائی کا سلوک کیا ہے، تو اس کے ساتھ تم احسان کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، خوبصورتی کا معاملہ کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی دکھ کے ساتھ سمجھے ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنی تلخیاں اور جتنی ناچاکیاں آپس میں رشتہ داروں میں پائی جاتی ہے اتنا سمجھے غیروں میں نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ بعض مرتبہ تو یہ واقعات سننے میں بھی آتے ہیں کہ باپ بیٹے کے درمیان بھی تلخیاں پیدا ہو گئی ہے، بھائی بھائی کے درمیان تلخیاں ہو گئی ہے، بیٹے اور ماں کے درمیان اور بیٹی اور ماں کے درمیان تلخیاں اور ترشیاں پیدا ہو گئی ہے، بھائی بہن کے درمیان تلخیاں پیدا ہو گئی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا اور رشتہ داری کا خیال کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. اس کی احادیث کے اندر بڑی تاکید آئی ہے، قرآن مجید کے اندر بڑی تاکید آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ اس کا حکم فرمایا ہے. جو جوڑے گا اس کو میں اپنے ساتھ جوڑوں گا، جو توڑے گا اس کو میں توڑ دوں گا. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا اور سارے لوگ جب وہاں سے گزارے جائیں گے، سارے لوگ وہاں سے گزارے جائیں گے تو اس وقت دو چیزیں پل صراط کے دائیں بائیں آ کر کھڑی رہے گی. دنیا میں جو چیز، ایک سوال ہوگا کہ بھئی یہ رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ کی بچہ دانی کیسے بولے گی، کیسے بات کرے گی؟ دنیا میں جو چیزیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتی ہے، بولنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، ان کے اندر روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے. قرآن مجید کے باب میں یہ ہے، قرآن مجید کے باب میں یہ ہے، سورہ ملک، جس نے سورہ ملک کی تلاوت پابندی سے رات کو سونے سے پہلے کی ہے تو مرنے کے بعد یہ سورہ ملک ایک مجسم شکل میں، ایک مخصوص شکل میں قبر میں اس کے پاس آ کر کھڑی رہے گی اور وہ کہے گی وہ سورت کہ پروردگار عالم اس کو تو نجات دے دے، اس نے مجھے پڑھنے کا اہتمام کیا تھا، اس نے مجھے پڑھنے کا اہتمام کیا تھا، اس کو تو نجات دے دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور پل صراط قائم ہوگا اور سارے لوگوں کو وہاں سے گزارا جائے گا تو دو چیزیں وہاں آ کر کھڑی رہے گی، دائیں بائیں، پل صراط کے دائیں بائیں دو چیزیں آ کر کھڑی رہے گی. ایک رحم، صلہ رحمی، یہی سمجھے رشتہ ناتا، رشتہ ناتا، اور دوسرا امانت داری، دیانت داری. رشتے ناتے کو بھی ہم دیکھتے نہیں ہیں، امانت داری کو بھی دیکھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک شکل عطا فرمائیں گے اور رشتہ ناتا اور یہ امانت داری دونوں ایک مجسم شکل میں ایک طرف آ کر سمجھے کھڑے رہیں گے. لوگ گزرتے جائیں گے اور جنہوں نے دنیا میں ان دونوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کا معاملہ کیا ہوگا، اگر صلہ رحمی کے ساتھ کوئی سمجھے ناانصافی کا معاملہ کیا ہوگا، اس کو توڑا ہوگا، تو یہ صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی کہ اس کو میرے پاس کھینچ لو، اس کو ایک طرف کرو، اور جب تک اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا وہاں تک اس کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا. ایک طرف امانت داری ہوگی، امانت داری کہے گی کہ نہیں، دنیا کے اندر اس نے میرا پاس و لحاظ نہیں کیا تھا، خیانت کا معاملہ کیا تھا،
لہذا جب تک اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا وہاں تک میں اس کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا. بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اس لیے رشتے ناطے کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، قرآن مجید میں ایتاء ذی القربی اس کا حکم دیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا بیرحا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہفتے میں وہاں جایا کرتے تھے، وہاں اس کے سائے میں بیٹھتے تھے اور اس کا بہت میٹھا پانی تھا، چشمہ تھا، اس کا میٹھا پانی پیتے تھے. یہ بیرحا باغ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا، بہت مرغوب تھا. آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو. جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، محبوب ہو، اس کو جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے وہاں تک ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ نیکی پانے کے لیے سب سے اہم اور سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میرا محبوب مال اور میری محبوب چیز میرا بیرحا باغ ہے. آپ گواہ رہیے کہ میں نے وہ سارا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. میں نے وہ سارا باغ اللہ کے راستے میں کیا کیا؟ خرچ کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو بلایا اور کہا کہ یہ باغ اللہ کے راستے میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. دیکھو یہاں پر بھی وہی بات ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرو. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک بہت اہم بات لکھی ہے مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے، بہت اہم بات لکھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی مسجد مدرسے کے اندر چندہ دینا یہ سب سے بڑا ثواب ہے، سب سے بڑا ثواب ہے. انکار نہیں ہے، مسجد مدرسے کے اندر چندہ دینا یہ بہت بڑا ثواب ہے، انکار نہیں ہے. لیکن ہمارے رشتہ داروں میں اور ہمارے متعلقین میں اگر ضرورت مند کوئی آدمی ہے، کوئی بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، اور کوئی سمجھے ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو ایسے محتاج اور ضرورت مند اور بیمار رشتہ دار کی مدد کرنا پیسے کے ذریعے، یہ اللہ کے راستے میں مسجد اور مدرسے میں پیسہ لکھوانے اور چندہ لکھوانے کے مقابلے میں زیادہ ثواب رکھے گا. اس لیے خرچ کرنے کے اندر بھی ہمیں فرق مراتب رکھنا چاہیے، ایک ترتیب رکھنی چاہیے کہ خرچ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے. بہرحال یہ تین باتیں وہ تھیں کہ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عدل اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے، دوسرا احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور تیسری چیز ہے ایتاء ذی القربی یعنی رشتہ داروں کو دینا. اللہ تبارک و تعالی ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.